السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فرینڈز؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج رمضان المبارک ہے، چونکہ اسی لیے رمضان شریف کے موضوع پر کچھ آپ حضرات کے سامنے معروضات پیش کر لوں گا۔ تو دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ یعنی رمضان المبارک آ رہا ہے جو بہت عظیم ہے، بہت مبارک ہے۔ اس میں ایک رات ہے یعنی شب قدر، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کی راتوں کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کا عمل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، یہ عمل اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اسے ثواب حاصل ہوگا، مگر اس رمضان روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب یعنی پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو ایک کھجور سے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ جہنم سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا تو حق تعالیٰ قیامت کے دن میری حوض سے اسے ایسا سیراب کرے گا، فرمائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ مبارک رمضان کے استقبال کے موقع پر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کچھ خصوصیات اور آداب ارشاد فرمائے۔ اول یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزے وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے بہت شوق سے برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مار داڑ کی جائے جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، غرض ہر حال میں صبر ہی کرنا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں غرباء و مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے جلسہ دینے والا۔ اس مہینے کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اسلام میں جب سب سے پہلے یہ مہینہ آیا تو سخت اور جلسہ دینے والی گرمی میں آیا تھا، لیکن بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے روزے دار بندوں کے گناہوں کو جلسہ دیتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کریم کا مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ 11 مہینے انسان دنیا کے دندوں میں منہمک رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہوتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو ختم کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایسا نیا دور شروع ہو جائے جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس اور صفائی کرانی پڑتی ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی صفائی اور سروس کے لیے یہ مبارک مہینہ مقرر فرمایا۔ رمضان المبارک نیکیاں کمانے، برائیوں سے چھٹکارا پانے اور اپنے افکار و اعمال تزکیے کا بہترین موقع ہے۔ اس میں سب سے بڑا عمل خود روزہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کی اہمیت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قصداً روزہ نہ رکھے بغیر رخصت یعنی مرض کے، اگر وہ تمام زندگی بھی روزے رکھے تو یہ رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔
روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی رکھنے کے ہیں، یعنی روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے رک جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اصلاحی ٹریننگ ہے۔ جس نے پرہیزگاری اختیار کی، یعنی احکام الہی اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا، وہی شخص کامیاب ہوا۔ اس پورے مہینے کی ٹریننگ بندے کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور احکامات شریعت پر چلنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ امید ہے آپ کو سب حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔